أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ گزشتہ چند خطبات میں حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کے پہلے خط کا جو آپ نے اس وقت کے جماعت احمدیہ کے سربراہ مرزا طاہر احمد صاحب کے نام لکھا تھا، اس پر کچھ تبصرہ جات کر رہا تھا۔ آج اسی خطوط پر، جو خطوط سے مراد ایک خط جو جمبا صاحب کی جانب سے لکھا گیا اور وہ جواب جو مرزا طاہر احمد صاحب کی جانب سے آیا، ان کا ایک مجموعی نتیجہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ان خطوط کے پردے میں اللہ تعالیٰ کی ہستی جو نہاں در نہاں ہے، وراء الورا ہے، اس کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی سنت جو تخلیق کے پردے میں جاری ہے، وہ اس کے پوشیدہ چہرے کو بے نقاب کرتی ہے، اس کے چہرے سے نقاب اتارتی ہے، اور وہ حسین خالق اپنے چہرے کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا میں جاننے کے، علم حاصل کرنے کے دو ہی ذرائع ہیں، ایک اکتسابی جو ہم اپنی کوششوں سے حاصل کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں انسان اسی ذریعے پر، اسی کوشش سے اپنے علوم میں اضافہ کرتا آیا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ انہی علوم میں یا انہی ذرائع میں سے دوسرا ذریعہ وہ ہے وہبی علم، اور اس کے بارے میں مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ علم جو اللہ تعالی غیب سے بغیر کسی انسانی کوشش کے اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہبی علم ہمیں الہامی کتب کی صورت میں ملا ہے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، اور آج سے 100 سال کے قریب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے
بہت سا وہبی علم اپنے فضل سے عطا کیا۔ ان سارے علوم کا ماحصل یہ ہے کہ ہم اس خالق تک پہنچ جائیں جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جس نے غیب سے یہ خبریں دی تھیں اور جو اپنے وقت پر پوری ہوئیں۔ ان خبروں کا اپنے وقت پر پورا ہونا اس شخص کی صداقت کا نشان ہوتا ہے، اور اس شخص کے پیچھے جو ایک فضل کرنے والی ہستی ہے، ہمارا خالق، اس کے چہرے کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ہستی بے نقاب ہوتی ہے، اس کا ہمیں ادراک ہوتا ہے۔ اب میں لوٹ کر اپنی اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جمبا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 10 دسمبر 1983 کو ان امور کی خبر دی تھی وہبی طور پر جو پوشیدہ تھے اور دنیا میں یا جماعت کے اندر جن کی وجہ سے فساد پیدا ہو چکا تھا۔ اور اب دو پہلو اس کے ہم دیکھتے ہیں۔ 1983 سے لے کر 2 اپریل 1993 تک مرزا طاہر احمد صاحب کی زندگی میں قریباً ان کے خلیفہ بننے کے بعد اور ان کو خط ملنے تک ہمیں ایک پہلو عجیب نظر آتا ہے۔ وہ پہلو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے اور مرزا طاہر احمد صاحب کی زبان سے وہ کلام نکلوایا جو ایک آنے والے موعود وجود کی صداقت کا نشان تھا۔ اس کی مثال والی مصر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے مشابہت رکھتی ہے۔ سچے خواب والی مصر کو آئے تھے، مگر ان کی اصل حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ نے کھولی تھی۔ اسی طرح بعض سچی باتیں اللہ تعالیٰ نے مرزا طاہر احمد صاحب کے منہ سے نکلوائیں، اور بہت سی باتیں اشعار میں بھی انہوں نے بیان کی۔ میں اس ضمن میں 2-3 اشعار ان کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ پہلا دور ہے 1983 سے 1993 تک کا۔ مرزا طاہر احمد صاحب اپنے ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں: عصر بیمار کا ہے مرض لا دعا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ اب دیکھیے، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، یہ ایک ایسی بات ہے جو جماعت میں گم ہو چکی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ غلام مسیح الزماں کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرزا طاہر احمد صاحب کے زبان سے یہ اشعار نکلوائے۔ اسی طرح ایک اور شعر میں مرزا طاہر احمد صاحب بیان کرتے ہیں: بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں،
بدل رہا ہے نظام کہنا. یہ غور کرنے والے اس پہ غور کر کے دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کا نظام بدل رہا ہے، ہر چیز بدل رہی ہے. پھر اسی نظم میں ایک اور شعر ہے: کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا. یہ کلید فتح و ظفر 20 فروری 1886 کی وہ پیشگوئی ہے کہ فتح اور ظفر کی کلید تجھے دی جاتی ہے. یعنی وہ ذکی غلام فتح اور ظفر کی کلید ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. اور اس میں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اسی الہام کی آخری عبارت یہ ہے: وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، کہ یعنی یہ وہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. فتح و ظفر کی کلید بھی اسی تقدیر مبرم کا ایک حصہ ہے. اب یہ وہ دور ہے جو 1983 سے 1993 تک کے معاملات ہیں. تو ایک طرف خدا تعالیٰ نے جماعت کے سربراہ کی زبان سے پہلے تصدیق کروائی ایک آنے والے وجود کی. پھر اب میں دوسرے دور کی طرف آتا ہوں. خدا تعالیٰ نے اسی سربراہ کے ذریعے سے وہ باتیں ان کے منہ سے نکلوائیں جو اسی پیشگوئی کا ایک اور حصہ تھیں. وہ پیشگوئی کیا تھی؟ انہیں وہ جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. جس مبارک وجود پر یہ کلام اترا تھا یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، وہ خود اس کے بارے میں وضاحت سے لکھتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا ہے. اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. تو 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں ایسے مجرموں کا ذکر تھا کہ جو تجدید کا انکار کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2 اپریل 1993 کو مرزا طاہر احمد صاحب کو خط لکھا گیا. 8 جون 1993 کو انہوں نے جواب دیا اور بے دلیل جواب دیا. صرف ایک نظر آتا ہے کہ ایک طاقتور صاحب اقتدار شخص نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر الزامات لگانے شروع کر دیے جن کی کوئی دلیل نہیں ملتی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگست 1993 میں 20 فروری 1886 کو نازل ہونے والا وہ کلام، وہ تقدیر مبرم، وہ ظاہر ہوئی جب مرزا طاہر احمد صاحب نے خطبہ جمعہ میں سٹیج پر کھڑے ہو کر، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کہا کہ خدا کی قسم تم قیامت تک کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے. یہ
وہ جملہ تھا جو صاف بتا رہا ہے کہ میں ہی وہ مجرم ہوں جو اس زمانہ میں خدا اور اس کے رسول کا انکار کر رہا ہوں. میں کسی تجدید کو نہیں مانتا. تو پیش گوئی بڑی شان سے پوری ہوئی. اگر آج کوئی شخص تحقیق کر کے جاننا چاہے کہ خدا کس طرح اپنا چہرہ دکھلاتا ہے تو ان باتوں پر غور کر کے دیکھ لے. مرزا طاہر احمد صاحب کے منہ سے پہلے وہ سچی باتیں نکلوائیں جو آنے والے ذکی غلام کے حق میں تھیں، اور پھر اسی شخص کے منہ سے وہ اقرار کروایا کہ ہم لوگ وہ ہیں جو تجدید کا انکار کرنے والے ہیں. اور اس طرح خدا نے تغیرات کے آئینے میں اپنا چہرہ دکھلا دیا. یہ ہے ہمارا وہ زندہ خدا جو جب وہ کہتا ہے کہ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کا قطعی طور پر فیصلہ کر دیا گیا ہے، تو ہم نے جماعت کے اندر یہ چیزیں، یہ واقعات رونما ہوتے دیکھے، اور ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ کون مجرم ہے اور کون حق پر ہے. خدا اپنے وعدوں کا سچا ہے. اس نے وہ سب کچھ کر دکھایا جس کا اس نے وعدہ اپنے پیارے اور برگزیدہ بندے پر کیا تھا، یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام پر. آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ خدا کی ہستی کی کیا دلیل ہے، تو یہ کھلی کھلی دلیل ہے جو ہمیں بڑے ثبوتوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے. ہم سب کو اسی خدا کو ڈھونڈنا چاہیے، اس کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، اس کا ادراک حاصل کرنا چاہیے، جو تغیرات کے آئینے میں اپنا چہرہ دکھلاتا ہے. یہی وہ خدا ہے جس کے جاننے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو اسی کی چہرے کو، اسی کو جاننے کے لیے، اسی کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، خواہ وہ چیز ہمیں کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو، یعنی جو آخری حقیقت ہے، جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.